بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہزاروں سال پہلے بحیرہ مراد کے جنوبی علاقے میں ایک شہر تھا۔ یہ شہر سدوم کہلاتا تھا اور یہاں کے باشندے سدومی کہلاتے تھے۔ یہ پرلے درجے کے بدکار، بے ایمان اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ وہ ہر کمزور پر ظلم کرتے اور نو عمر غریب اور مسافر لڑکوں کو اپنے غلام بنا لیتے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سیدھا راستہ سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ لوگ آپس میں کہتے کہ کیوں نہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ لوگ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت 9 عمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام سمجھے کوئی مہمان مسافر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں سدوم کے ظالم لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم لوگ ان لڑکوں کو زبردستی اپنے غلام بنانے کے در پہ ہو جائیں گے۔ ان کی بیوی غدار عورت تھی۔ وہ ان لڑکوں کے بارے میں سدومیوں کو بتا آئی۔ فوراً ہی وہ ظالم لوگ آ گئے اور کہا کہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کیا تو وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، کاش میرے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا، فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نہیں جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے لوگوں کو لے کر نکل آئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹے بعد جب وہ سدوم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور صبح ہونے والی تھی، اس وقت ایک خوفناک عذاب سدوم شہر پر نازل ہوا۔ یہ ایسی ڈراؤنی چنگاٹ تھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے۔ زلزلے نے سارے شہر کو الٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک آیا کہ ان نافرمان ظالموں کو بچ کر نکل بھاگنے کی مہلت ہی نہ مل سکی اور وہ مارے گئے، اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی غدار بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔